اے ڈی سی نے وزیر اعظم پاکستان کے کان میں آ کے سرگوشی کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے فوراً کھڑے ہو کے تو اسپیکر سے استدعا کی کہ وہ اس سیشن کو ختم کر دیں۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، ہم پارلیمنٹ کے حکم کے تابع ہیں۔ پارلیمنٹیرین اور وزیر اعظم کا جو حکم ہوگا اس طرح ہی فوج ایکٹ کرے گی۔ ایک بڑا دردناک واقعہ ہوتا ہے مفتی عبدالشکور والا، وہ حادثے میں جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ عبدالقادر پٹیل، ان کے منہ کو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ میں لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ ان کے منہ میں کافی سلپری ہے۔ اگلے ہی دن عبدالقادر پٹیل کو ناکوں چنے چبانے پڑ گئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ نئی اپڈیٹس کے ساتھ، نئی سٹوری کے ساتھ اور نئی حقیقت کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں پاکستان میں جس کا سب کو پتہ ہے، پر پاکستان کی ایک اعلیٰ شخصیت نے اس حقیقت کو ٹھکرانے کی کوشش کی تھی چند روز پہلے پارلیمنٹ میں۔ وہ شخصیت کون تھی اور انہوں نے کس طرح اس کو ٹھکرانے کی کوشش کی تھی؟ پر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ان کی بات ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ کیا بات تھی جو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا؟ اس وقت تو جو ماحول تھا، جو حالات تھے، وہ کچھ اور تھے۔ آج سے عید سے چند دن پہلے ایوان میں پارلیمنٹ جو سپریم ہے اس میں ایک وزیر صاحب نے، جن کا تعلق سندھ سے تھا، ایک تقریر گرما گرم جڑ دی۔ وہ تقریر کے بعد ان کو بار بار وضاحتیں کیوں دینی پڑیں، معافیاں کیوں مانگنی پڑیں؟ تو کیا اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ وزیر صاحب جو ہیں وہ معصوم تھے اور وہ اس اعلیٰ شخصیت کی باتوں میں آ گئے تھے؟ اور وزیر اعظم پاکستان سمجھدار نکلے، انہوں نے یہ بات ماننے سے سرے سے انکار کر دیا اور عملی طور پہ ثابت کیا کہ وہ ان کی باتوں پہ، خاص طور پہ اس ایک بات پہ بالکل متفق نہیں، باقی سب باتوں پہ ان کے ساتھ متفق ہیں۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں اور تاکہ بر وقت میری خبر جو ہے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ آج سے چند روز پہلے پارلیمنٹ میں ایک ان کیمرہ سیشن ہوا جس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ملٹری آپریشن جو ہے انہوں نے شرکت کی۔ جب آرمی چیف اور ان کے ساتھی ایوان میں تشریف لائے تو پارلیمنٹیرینز نے ڈیسک بجا کر ان کا استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا اور انہیں فرنٹ کی جو سیٹیں تھیں ادھر جگہ دی گئی۔ اچھا، پہلے آج سے یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کوئی بھی فوج جو ہے جب پارلیمنٹ کو بریف کرنے کے حوالے سے جاتی تھی تو اسپیکر جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز میں بیٹھتے تھے۔ اس دن ایسا ہوا، وہ بھی میں نے سنا ہے کہ جی ایچ کیو کی ڈائریکشن پہ ہوا کہ یہ ڈائریکشن دی گئی کہ اسپیکر جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین میں نہیں بیٹھیں گے، وہ اپنی سیٹ پر، جو پارلیمنٹیرین کی سیٹ سے کچھ اونچی ہوتی ہے، وہاں پر ہی اپنے ڈیسک پر بیٹھیں گے۔ اس پہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے آرمی چیف کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ آج آپ نے اسپیکر کو جو ہے وہ اوپر بٹھا دیا ہے اور ان کی بالادستی جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ ان کا مطلب یہ تھا، یہ انورٹڈ کاماس میں وہ کہہ رہے تھے۔ دیکھیں، راجہ ریاض جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ، ان کی عقل پوری ہے، پر بات یہ ہے کہ انہوں نے بات بالکل سچی کی۔ اچھا، بہرحال اس بات پہ ہم نہیں جاتے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد جب سوال و جواب کا سلسلہ ہو رہا تھا پارلیمنٹ میں، تو آپ کو پتہ ہے، میں نے اپنے پہلے بھی لاگ میں بھی بتایا کہ اے ڈی سی نے وزیر اعظم پاکستان کے کان میں آ کے سرگوشی کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے فوراً کھڑے ہو کے تو اسپیکر سے استدعا کی کہ وہ اس سیشن کو ختم کر دیں، اور آرمی چیف نے کیونکہ کور کمانڈر کانفرنس بلا رکھی ہے تو ان کو جانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو اس کے بعد وہ بیٹھ گئے۔ بہرحال اسپیکر کے کان پہ جوں تک نہیں رنگی اور آرمی چیف اسی طرح پارلیمنٹیرینز کے سوالات کا جواب دیتے رہے۔ آرمی چیف کی تقریر میں جو سب سے سپیریئر، بڑی خوبصورت اور اعلیٰ بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، ہم پارلیمنٹ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹیرین اور وزیر اعظم کا جو حکم ہوگا اس طرح ہی فوج ایکٹ کرے گی۔ یہ ان کا مخفف تھا تقریر کا۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اس میں پارلیمنٹیرین میری طرح کے سادہ معصوم بھی ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ گئے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ یہ انہوں نے بتا دیا، اور یہ آرمی چیف کیونکہ بہت اچھے ہیں تو انہوں نے یہ ان کی بالادستی سپرمیسی جو ہے پارلیمنٹ کی تسلیم کر لیا۔ اس پہ ہی ایک بڑا دردناک واقعہ ہوتا ہے، مفتی عبدالشکور والا، وہ حادثے میں جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب وہ حادثے میں شہید ہو جاتے ہیں تو عبدالقادر پٹیل ان کے منہ کو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ میں لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ ان کے منہ میں کافی سلپری ہے، اور وہ کسی کے متعلق بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں، اور وہ مشہور ہیں ایوان میں کسی کے بھی شگل لگانے میں اور جگت لگانے میں اور کسی کے خلاف بھی تقریر کرنے پہ۔ انہوں نے حسب روایت ایک بڑی پرجوش تقریر کی اور مفتی عبدالشکور کے حوالے سے تقریر کی، اور ان کا کوئی ایکسپیرینس ہوا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ سے جانے کا کراچی ایئرپورٹ، اور ادھر ہٹو بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کوئی ڈی جی صاحب تھے وہ ادھر آ رہے تھے، ان کا پروٹوکول آ رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں میرے سمیت 2 وزراء اور تھے، ہم 3 وفاقی وزراء ایئرپورٹ پہ موجود تھے، ہمیں دھکے پڑ رہے تھے، اور ڈی جی جو تھے اس وقت ایئرپورٹ پہ جو ٹریول کر رہے تھے وہ اسلام آباد سے کراچی جا رہے تھے، اسلام آباد میں بھی ان کو فل پروٹوکول دیا جا رہا تھا اور کراچی بھی فل پروٹوکول دیا جا رہا تھا، تو ہمیں ادھر کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی، اور بلکہ ہمیں عام لوگوں کی لائن میں لگا دیا گیا۔ یہ بڑی بھرپور تقریر کی، اور مولانا مفتی عبدالشکور جو ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک شہید ہیں، اور وہ ایک مٹے ہوئے آدمی تھے اور وطن کی محبت سے سرشار تھے، اور ایک عام آدمی جیسی زندگی گزارتے تھے، اور ان کی محبت وطن سے بے مثال تھی۔ ان کے حوالے سے عبدالقادر پٹیل وفاقی وزیر صحت نے، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے، انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کی، اس پہ پارلیمنٹیرین نے انہیں بہت اپریشیٹ کیا، اپریشیٹ تو کر دیا۔ یہ عبدالقادر پٹیل بھی ان پارلیمنٹیرین میں شامل تھے، ان وزراء میں شامل تھے جو آرمی چیف کی اس دن کی تقریر کو لے کے ٹو کر رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ پارلیمنٹ جو ہے سپریم ہے۔ اگلے ہی دن عبدالقادر پٹیل کو ناکوں چنے چبانے پڑ گئے۔ عبدالقادر پٹیل نے مختلف قسم کی وضاحتیں، معذرتیں سوشل میڈیا پہ آن ایئر کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید مین سٹریم میڈیا پہ بھی کی، اور اس پہ انہوں نے کہا کیونکہ وہ جو ڈی جی تھے وہ اے ایس ایف کے تھے، اور اے ایس ایف سول ادارہ ہے، اور اس کے ڈی جی جو تھے وہ میجر جنرل رینک کے تھے، اور اس میجر جنرل رینک کے جو ڈی جی ہیں ان کی طرف سے انہیں ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا عبدالقادر پٹیل صاحب کو کہ یہ آپ نے بہت مس بہیو کیا کہ ڈی جی جو ہیں اے ایس ایف ان کے حوالے سے آپ نے ایسی مطلب تقریر کی ہے پارلیمنٹ میں، تو یہ بہت بری بات ہے، اور اس پہ آپ کو ہر صورت معذرت کرنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبدالقادر پٹیل جو ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ وہ بہت سٹیل کے بنے ہوئے ہیں، اور ان پہ کوئی چیز دھات جو ہے اثر نہیں کرتی۔ عبدالقادر پٹیل نے جس طرح کی وضاحتیں کی ہیں تو سب پارلیمنٹیرین کے لیے سبق آموز یہ واقعہ ہو گیا، انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ آرمی چیف نے صرف پارلیمنٹ میں آ کے ویسے ہی کہا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور وہ ان کے حکم کے تابع ہیں، اس کی کبھی اس بات کی مطلب جو تجربہ ہے وہ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ عبدالقادر پٹیل کا حال ان کے سامنے آ گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی فوج اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر سپیریئر ہے، پارلیمنٹ اگر سپیریئر ہے، تو یہ سیاستدان سارے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے کیوں گھومتے پھرتے ہیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا، آپ اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کیجیے گا کہ اگر آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپیریئر ہے، اگر پارلیمنٹ سپیریئر ہے تو پارلیمنٹیرینز جو ہیں وزیر اعظم سے لے کے ایک عام ایم این اے ایم پی اے تک، وہ ان کے پیچھے کیوں گھومتے ہیں؟ میں اس کے پہ آپ کا منتظر رہوں گا، اس پہ آپ کا جواب جو ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ پارلیمنٹ سپیریئر ہے یا نہیں، یا آرمی چیف کی ایویں فرضاً کہی ہوئی بات کو انہوں نے سمجھ کے غلط مطلب لے لیا، اور یہ غلطی گستاخی کر بیٹھے۔ ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے گا، اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔